شہباز بلوچ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سر، بہت سے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اگر ہیلی کاپٹر فضا میں مستحکم طور پر کھڑا ہو جائے تو کیا یہ ریسکیو آپریشن آسان ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں، اس نے ابھی جب راؤنڈ 1 میں جب وہ جو کمانڈو ہے وہ نیچے گیا تھا تو اس وقت ہیلی کاپٹر کا ہوا میں معلق ہونا ہی ضروری ہوتا ہے. دس از دی پرائمرلی فرسٹ کنڈیشن کہ جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا، ہوا میں ہوور نہیں کرے گا، تو اس کے بغیر وہ خود بھی جو نیچے کمانڈو ہے وہ ایگزیکٹ ٹارگیٹ پہ نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ سلنگ جو ہوگی وہ موو کرتی رہے گی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل امیجن کریں کہ ایک ہیلی کاپٹر سے ایک سلنگ لٹک رہی ہے اور اس کے نیچے ایک ماسک بندھا ہوا ہے، تو سوچیں اگر وہ اسٹیبل ہیلی کاپٹر نہیں ہے تو وہ ماسک، اگر جس ماسک کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہیومن بینگ ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ اگر اسٹیبل نہیں رہے گا تو سلنگ موو کرے گی. جب سلنگ موو کرے گی تو وہ ماسک یعنی کہ ہیومن بینگ موو کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گرنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی لائف ان ڈینجر ہو سکتی ہے. ناٹ اونلی دیٹ پرسن ہو از بین ریسکیوڈ اینڈ دا پرسن ہو از ریسکیوئنگ دیٹ پرسن آلسو. تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، مینڈیٹری ہے. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے نزدیک. وہ پائلٹ کی مہارت، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہوا کے رخ پہ، یعنی کہ ہوا کی اسپیڈ پہ اور ہوا کی طرف. جی سر، ہم دیکھتے ہیں کہ پاک آرمی ہو اور پاک ایئر فورس ہو، جب بھی پاکستان پہ مشکل آتی ہے تو جوان جا کر اس چیز کو بچاتے ہیں اور عام عوام کو ریسکیو کرتے ہیں. ہمیشہ ہم نے پاک آرمی کو دیکھا کہ ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے جوان، ہم فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریسکیو کرنے کے لیے وہ ایک تار کے ساتھ اپنے آپ کو ایک بیلٹ کے طریقے سے باندھے ہوئے ہیں. ہم اکثر اس طرح کے سین تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا ریئل لائف میں یہ پاسبل ہے؟ از دس پاسبل کہ ایک شخص کو وہ اپنے ساتھ کلپ کر کے لے کے جائیں پہاڑ کے پار، اور اس طرح سے وہ ایک شخص کو لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی بھی اس طرح کے آپریشن میں، آپ پاکستان نیوی کا نام لینا بھول گئی تھی. تو یہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فلڈ جب آیا ریسنٹ پاسٹ میں، آپ نے دیکھا کہ اس میں تینوں جو ہماری فورسز تھیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، انہوں نے بھرپور کام کیا اور بے لوس کام. میرے پاس، میں نے خود اس فلڈ آپریشن میں کام کیا اور اس میں میں نے بوٹس کے تھرو میں نے ریسکیو آپریشنز کیے. اور جہاں تک ابھی آپ بات کر رہی ہیں جس آپریشن کی کہ اگر اس طرح ریئل لائف میں، دیکھیں اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اس کے لیے آپ کی ٹریننگ ضروری ہے. جب تک آپ ٹرین نہیں ہوں گے، آپ بار بار اس سچویشن میں ڈالے نہیں جائیں گے، اس ڈینجرس سچویشن میں ڈالے نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہمارے ہوا باز ہوتے ہیں، اس طرح کے آپریشنز ان کی ڈیلی روٹین ٹریننگ کا پارٹ ہے. جب تک وہ اس طرح بار بار اس چیز کو پریکٹس نہیں کریں گے، اپنی سیکنڈ ہیبٹ نہیں بنائیں گے، تو دا ججمنٹ ڈے، یعنی کہ جس دن یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں تو وہ آپریشن کو کامیابی سے سر انجام بھی نہیں دے سکتے. اور اس کے اندر ان کی اسیسمنٹ، ان کی ایگزیکیوشن، ان کی مہارت، یہ ساری چیزیں یہ وہ کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں. تو آئی تھنک ہمیں جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی ریئیکٹیو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. ہمیں ایک اس طرح کی سچویشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک انفراسٹرکچر بلڈ کریں اور اس کو ماڈرنائز طریقے سے چیئر لفٹس بنائیں. اور ہمارے جو بچے ہیں یہ تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ڈیلی روٹین ہے کہ 200 بچہ یہاں پہ ٹریول کرتا ہے اس طرح کی. اور انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود اتفاق ہوا اس طرح کی ڈولی پہ ٹریول کرنے کا، اور میں حیران ہو گیا تھا اس دن. میں اس وقت چھوٹا تھا کہ وہ مجھے انہوں نے لوکل سے بتایا کہ ان کا ڈیلی روٹین ہے. اور جب میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی نیڈ ٹو بلڈ the lesson learned out of this situation is we need to build such a safe kind of infrastructure for not only for these kids but for the locals, اور for the جو لوگ باہر سے بھی آئے وہ دیکھیں کہ یار ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیف ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کس کی غفلت ہے یہ ساتھ. اب آپ اندازہ لگائیں, ہم تو چلیں پاک فوج, پاکستان نیوی, ایئر فورس, یہ تو ہمارا تن گوشت تیار رہتی. یہ کس کی غلطی ہے؟ آئی مین کون بلیم ہے؟ کس کو بلیم کیا جائے؟ بلیم کرنے کا ٹائم بھی گزر گیا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا. وی نیڈ ٹو بلڈ دی انفراسٹرکچر. اس واقعے نے پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تو لوکل جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اندر انیشیٹو لیں اور اس طرح کی سیف قسم کی. اب یہ تو ایک آئیڈینٹیفائی, یو نیور نو کل صبح کون سے بچے کسی اور جگہ پہ جا رہے ہوں اسکول, یو نیور نو. جی, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. جی اچھا سر, جیسا کہ ہم سلنگ آپریشن کی بات کر رہے تھے کہ اس آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس میں ایک اور پوائنٹ سر یہ ہے کہ اس لفٹ سے اوپر 30 فیٹ کی بلندی پر ایک اور کیبل ہے جو کہ ہیلی کاپٹر سے ٹکرا سکتی ہے, اس لیے ہیلی کاپٹر کو بھی اس بلندی پر لے کر نہیں جایا جا سکتا جس میں ایک مناسب فاصلہ ہو ایئر لفٹ اور ہیلی کاپٹر کے درمیان. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کائنڈلی ریپیٹ کریں کوشچن, آپ کی آواز کٹ گئی. سر سوال میرا یہ ہے, جیسا کہ سلنگ آپریشن کا پہلا راؤنڈ ہوا جس کے بعد اندازہ لگایا SSG کمانڈو نے کہ جو ڈولی ہے وہ مسلسل ہل رہی ہے, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر کو مزید بلندی پر لے کے جایا جائے یا جو ایئر لفٹ ہے اس سے مزید دور رکھا جائے, وہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لفٹ سے اوپر 30 فیٹ کی بلندی پر ایک اور کیبل ہے جو ہیلی کاپٹر سے ٹکرا سکتی ہے. یہ بھی ایک بالکل میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے ٹیلی کام ٹاورز ہوتے ہیں, جو آپ نے بڑے بڑے اینٹیناز دیکھے ہیں جو لگے ہوتے ہیں جس سے آپ کی ٹیلی فون کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ نے اکثر روڈ کے گرد یا کسی کھیتوں میں لگے ہوئے بڑے بڑے ہیوج قسم کے اینٹیناز ہوتے ہیں اور ان پہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے. وہ اکثر آپ نے دیکھی ہوگی, جو ریڈ لائٹ رات کو آن ہوتے ہیں. وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو رات کو اگر فار ایگزامپل یا دن کو اگر کوئی ہیلی کاپٹر یا ایئر کرافٹ ٹریول کر رہا ہے, فلائی کر رہا ہے, تو وہ اس کو دور سے آئیڈینٹیفائی ہو اور اس کو وہ اوائڈ کر کے جائیں. اس میں کلر ڈسکریمنیشن بھی ہوتی ہے, جیسے اورنج کلر بڑی دور سے نظر آتا ہے, ریسکیو جیکٹس کا کلر اورنج ہوتا ہے, یہ دور سے نظر آتے ہیں. تو اسی لیے آئی ایم شیور ابھی تک یہ دیکھیں آپ لوگوں نے خود ہی اس سچویشن کا جواب خود ہی دے دیا کہ ادھر وہ وائر ہی ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ پرسنل سیفٹی آف دا ہیلی کاپٹر اینڈ کریو از آلسو امپورٹنٹ. بالکل. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم 8 بچوں جو ہیں ہمارے لیے جان و عزیز سے ہمیں زیادہ عزیز ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے پیرنٹس ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, لیکن جو پائلٹس وغیرہ ہیں انہوں نے ان نوجوانوں کی اور اپنے ہیلی کاپٹر سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم ریسکیو کرتے کرتے ایک اور حادثے کا شکار ہو جائیں. تو آئی ایم شیور کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم محتاط طریقے سے ڈیلے ہم نے کیا ہے, آپریشن تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائف سیونگ کے اندر, ریسکیو آپریشن کے اندر. جی سر, یقیناً یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئی سوچا جا رہا ہوگا کہ کیا کیا جائے, کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ان کو ریسکیو کیا جائے, کیونکہ ہم تو یہاں پر بیٹھ کے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں, وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور وہ ان تمام تر ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں, جو ہمارے جوان ہیں اور جو وہاں پر ہماری ایئر فورس کی جو ٹیم ہے جو اس سارے آپریشن کو دیکھ رہی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا, اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, مختلف نوعیت کے واقعات ہیں. ہمارے جوانوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, لیکن آخر کب تک ہم انہی واقعات کو دیکھتے رہیں گے اور جوانوں کو انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں ریسکیو کریں؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ جس چیز پر ہمیں کام کرنا چاہیے؟ اور دوسرا, کیا ہمیں اسی طرح کی چیئر لفٹس پر سفر کرنا چاہیے؟ کیا اس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی؟ دیکھیں, کمنگ ٹو دا پارٹ نمبر 1 آف یور کوسچن, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی فرسٹ. اور اس میں میرے خیال سے جو یہ اگر ہم اس کو پرو ایکٹیولی دیکھیں تو جو لوکل گورنمنٹ ہے, کیا اس کو اس
चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कोई फंड्स दिए गए या उन्होंने कोई इसके लिए फंड्स मांगे, क्या इस चीज को मद्देनजर रखा गया, कितने साल से ये चीजें चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसा कोई प्लान या कोई ऐसी चीज थी? मुझे बताया गया कि इसके पैरेलल में एक ब्रिज है जो काफी सालों से टूटा हुआ है, जिसकी अगर वो आज ब्रिज होता तो ये बच्चे इस साइड से ना जाते। तो क्या उस ये चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। देखें, इंक्वायरी बिठाना, मामले को लंबा करना, ये बड़े टिपिकल तरीके हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज। देखें, द पॉइंट इज कि अगर आपने काम करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो करना है, और वो आपने हाईएस्ट क्वालिटी पे करना है। आई मीन दुनिया में अगर देखा जाए, दुनिया जो है जो पेट्रोल कार्स है उससे इलेक्ट्रिक कार्स और अब ड्राइवरलेस कार्स और अभी टेली ड्राइवर कार्स पे चली गई है। दुनिया चांद पे जा रही है और हम अभी तक एक चांद की डोली में बैठ के 2 माउंटेन्स का सफर करते हैं और वो मजबूरन करते हैं, उनका बचाव का तो कोई कसूर नहीं है। सर एग्जैक्टली जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने इस तरह की डोली पर सफर किया, मैंने भी इस तरह की डोली पर सफर किया है। आप यकीन करें, कोई सिक्योरिटी, 0 सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं और ये जो तार होती है ये भी बिल्कुल खस्ता खाल होती है, नाकिस होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आखिर कब तक इस चीज को हम देखते रहेंगे? इंतजामिया को पूछने वाला कोई नहीं। जी, इसमें ये है कि जो आपके इस तरह की हमने ये देखना है कि इसके लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को हम कैसे कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर इस तरह की टेरेन में, इस तरह की, आई एम श्योर वर्ल्ड में ऐसे टेरेन्स होंगे जिसमें इस तरह के चेयर लिफ्ट्स होंगी और वो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट उन्होंने किए होंगे। उसको हमें बेंचमार्क करना चाहिए। उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जितने भी हमारे माउंटेनियर, नॉट ओनली बडग्राम, स्वात, एबटाबाद, मरी, इन हर जगह भी ये चल रहा है। तो पूरे पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और इस तरह के टेरेन्स हैं, वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुकूमत बजट दे, बेंचमार्क करें हम उन प्रोजेक्ट को दुनिया में जहाँ पे हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको हमने प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। इट्स नॉट अ बिग डील। जब दुनिया में कहीं पे हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। एक तो ये चीज़ है। सेकंड, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था वो क्या था? व्हाट डिड यू आस्क अबाउट दी, क्या आपने पूछा था सेकंड थिंग? सर सेकंड सवाल ये था कि इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम इनको खैर खैरियत से अपने घर तक पहुंचा दें। हमारे जो जवान हैं वो भी इस वक्त मुश्किल में हैं, और लेकिन इंतजामिया जो वहां पर गफलत से बैठी हुई है और सुकून की नींद सो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये लोग सर अपनी मदद आपके तहत जाते हैं और कुछ लोग, ये ठेकों पे ये काम चलता है कि एक चीज का ठेका लिया जाता है कि इस लिफ्ट का मैं ठेका लूंगा और इतने पैसे दें इंतजामिया को, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट्स जो है, सेफ्टी या सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, वो 0 होती हैं। लेकिन सिर्फ देखा जाता है कि ठेका कितने में जा रहा है और कौन इसको चलाएगा, और गाड़ियों के इंजन से सर ये चलाई जाती हैं इस तरह की लिफ्ट्स। वो है रेमेडी, आई मीन जिसे कहें कि लोकल सेटअप है जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया होगा। देखिए, आप किसी को सजा भी दे देंगे और कुछ भी कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है, द वन विच आई टोल्ड यू, कि हमें प्रॉपर, दिस इज एन आई ओपनर फॉर अस, हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हमारे एरियाज हैं जिसमें फाटा के एरियाज भी शामिल हैं, इस तरह के जो माउंटेनियरिंग जिसका टेरेन है, उसमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करें और हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। और ऑलरेडी आपने, हमें चेयर लिफ्ट का सिर्फ पता था कि मरी में होती है, पटियाटा में होती है और स्वात वाली साइड पे किस जगह पे है, लेकिन व्हाट अबाउट दी लोकल्स? आपने ये क्वेश्चन मार्क रेज होता है, आपने लोकल्स के लिए क्या काम? वो लोग तो रोज पैदल आते हैं, रिस्क अपनी लाइफ इंडेंजर करके। बच्चे आपके सामने एग्जांपल है, ये तो हाईलाइट होगी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।